السلام علیکم خواتین و حضرات. سورہ التغابن کے حوالے سے آپ کی کیا فیلنگس ہیں جناب، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں پریویس ایپیسوڈس میں. آپ پریویس جو بھی ویڈیوز ہیں آپ اس کو ضرور سنیے گا. آپ کو بہت کچھ نہ صرف جانے کا موقع ملے گا، بلکہ اگر سورہ تغابن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپنی زندگی بدلتی محسوس ہوگی. اور جیسے کہ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے فرمایا کہ سورہ التغابن جو ہے اس سے ہماری روحانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے بنیادیں تعمیر ہو جاتی ہیں. اور جب ہماری بنیادیں تعمیر ہو جائیں گی روحانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے، تو اس کے بعد جب بھی ہم کوئی لفظ، وظیفہ یا تسبیح پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. سوال جناب شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ سورہ التغابن کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر پڑھی جائے یا تنہائی میں؟ مرشد کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سورہ التغابن کھلے آسمان تلے پڑھتا رہا ہوں، کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ اسے تنہائی میں پڑھیے. بہت تیزی سے پڑھنے کے بجائے ترتیل سے پڑھیے. کوشش کیجیے کہ کھلی فضا میں بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو بند کمرے میں پڑھ لیجیے. بہت فوائد حاصل ہو جائیں گے. جی جناب. تو کھلے آسمان تلے سردی میں پڑھنا تو بہت مشکل ہے. شاہ صاحب تو یہ کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ ہم اس کو اپنے انداز میں جیسے ہم کمفرٹیبل ہوں پڑھ سکتے ہیں. اور شاہ صاحب نے پھر فرمایا ہے کہ ہاں تنہائی کا خیال اگر رکھا جا سکتا ہے تو رکھنے کی تنہائی میں پڑھ لیں، لیکن اگر تنہائی میسر نہیں ہے تو کسی بھی انداز میں پڑھ لیں. انشاءاللہ بہت تیزی سے فوائد ملیں گے انشاءاللہ. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. سورہ تغابن کے حوالے سے جو دوسرا سوال ہے کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے.